یہ کہانی ہے جنگل کی، جب سارے جانور بڑے ہی آرام سکون سے جی رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا اور جنگل میں ہمیشہ کھیلتا رہتا تھا۔ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ اور ٹینشن نہ تھی۔ تھوڑی پریشانی تھی تو وہ تھی شیر خان کی، جو ہر رات کھانے پینے کے بارے میں سوچتا تھا۔ باقی سارے جانور ہمیشہ آپس میں مل جل کے ایک فیملی کی طرح رہتے تھے اور بڑے ہی سکون سے زندگی جی رہے تھے۔ خرگوش کچھوے کے ساتھ دوستی لگاتا، ایسے بہت سے جانور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی لگا کے زندگی جی رہے تھے۔ وہ ساتھ مل کے کھیلتے، کوئی کام ہوتا تو ساتھ کرتے۔ اگر کوئی جانور کوئی دوسرا ان کے جنگل میں آ جاتا تو ساتھ مل کے انہیں بھگا دیتے تھے۔ ایک دن بھینس ندی کے کنارے پانی پی رہی ہوتی ہے کہ شیر خان وہاں پہ آ جاتا ہے۔ شیر خان گائے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن گائے وہاں سے بھاگ کے دوسرے جانوروں کے پاس آ جاتی ہے اور انہیں سب کچھ بتاتی ہے کہ میں پانی پینے گئی تھی، لیکن وہاں شیر خان آ گیا اور مجھے کھانے لگ گیا۔ سارے مل کے شیر خان کو جتنا بھی سمجھاتے تھے کہ ہم سارے ایک فیملی کی طرح ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، لیکن شیر کوئی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ ہر وقت لومڑی کے ساتھ مل کے نئے نئے پلان بناتا تھا کہ کس طریقے سے کسی جانور کو اپنے پاس لے آؤں اور کھائیں۔ لومڑی بھی اس جنگل میں بہت زیادہ چالاک تھی۔ وہ ہر جانور کے پاس جاتی، انہیں باتیں کراتی اور نئے نئے جال میں پھنسانے کی کوششیں کرتی۔ کوئی جانور ان کی چال میں پھنس جاتا اور کوئی نہ پھنستا۔ اکثر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ قبضہ کرتی تھی، جیسا کہ خرگوش ہو گیا۔ لومڑی خرگوش کو بھی کئی باتیں کر کے اپنے چنگوں میں پھنسانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن خرگوش بھاگ جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ بندر سے بھی باتیں کرتی، اسے بھی پھنسانے کی کوشش کرتی، لیکن بندر بھی اس کے چنگوں میں نہیں آتا تھا۔ اس طریقے سے کبھی لومڑی شیر خان سے ڈانٹ کھا لیتی تھی اور کبھی نئی نئی خبریں لے کے شیر خان کے پاس آ جاتی تھی۔ ایک دن وہ نئی نئی چالاکیاں بنا رہے تھے کہ شیر خان پہاڑی سے نیچے گر آتا ہے، جس سے ایک بڑے ریچھ اسے شیر خان کو بچا لیتا ہے۔ تب سے شیر خان کو بھی احساس ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم سارے جانور جنگل میں ایک ساتھ مل جل کے رہیں گے تو کوئی کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب شیر خان نیچے گرتا ہے تو سارے جانوروں کو یہ خبر ملتی ہے۔ شیر خان تو اپنے گھر چلا جاتا ہے اور سارے جانور بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلے ہی صبح شیر خان بھی جانوروں کے پاس آ جاتا ہے اور ان سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ سے ہم سارے مل کے رہیں گے، مجھے معاف کر دو، ہماری یہ فیملی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں گے۔ پھر شیر خان اور سارے جانوروں کی صلح ہو جاتی ہے اور سارے مل جل کے رہنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ سارے اب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب انہیں یہ بھی زندگی کا مشکل حل ہو جاتا ہے۔ شیر خان بھی بہت خوش ہوتا ہے، لیکن لومڑی جل رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے، اب میں کیسے اپنا شکار تلاش کروں گی اور کھاؤں گی۔ لیکن کچھ دنوں بعد لومڑی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ فیملی کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ ایسے دن گزر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ڈیول کیٹ آ جاتی ہے ان کے جنگل میں۔ جب
लोमड़ी पानी पीने के लिए नदी के पास गई होती है। लोमड़ी नदी के पास गई होती है कि एक डेविल कैट की उसे आवाज सुनाई देती है। लोमड़ी बहुत हैरान होकर भाग आती है और सब जानवरों को बताती है, लेकिन सब जानवर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हें किसी ने तंग करने के लिए ऐसा ड्रामा किया होगा। ऐसे ही अगले रोज बंदर भी दरख्त पे खेल रहा होता है और वो डेविल कैट को देखता है और वो डर के फिर जानवरों के पास आ जाता है और उन्हें इकट्ठा करता है और बताता है कि हमारे जंगल में एक खतरनाक कैट आ चुकी है जो देखने में ही बहुत डरावनी लगती है। सब अपना बहुत ख्याल रखा करें। ऐसे ही ये खबर शेर खान तक पहुंच जाती है कि हमारे जंगल में कोई शिकारी आ गया है, वो बहुत ही खतरनाक है। इस तरीके से शेर खान नदी के पास जाके इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बैठने के बाद शेर खान को सामने भी वही डेविल कैट आ जाती है। डेविल कैट इतनी खतरनाक होती है कि शेर खान भी उससे डर के भाग आता है और सारे जानवरों को आके कहता है कि सारे जानवर नदी के पास ना जाएं। वाकई वो खतरनाक चीज हमारे जंगल में आ चुकी है। सारे जानवर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शेर खान भी डर गया है। ऐसे ही शेर खान को जानवरों की बात ना पसंद आती है। वो बहुत परेशान होके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो सारी रात सोचता रहता है कि अब इस जंगल का मैं बादशाह हूँ, मुझे नहीं डरना चाहिए। मैं उस डेविल कैट को कैसे यहाँ से भगाऊं। प्लान बनाने के बाद वो सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें इस डेविल कैट को जंगल से भगाना चाहिए। हमारी जंगल में एक नया खतरा क्यों मंडरा रहा है। वो सारे मिलके उस कैट को भगाने की कोशिश करते हैं और उस नदी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ डेविल कैट होती है। जब वो नदी के पास पहुंचते हैं तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डेविल कैट भी वहां आ जाता है। हमला करके उसे भगा के जंगल से बहुत दूर फेंक आता है। इस तरीके से सारे जानवर फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने साथ रहने की बहुत ज्यादा खुशियाँ करते हैं कि एक साथ फैमिली इकट्ठी हो तो कोई भी किसी पे हमला नहीं कर सकता।